اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ہل چلا سکتا ہے، زمین تیار کر سکتا ہے، پانی دے سکتا ہے، بوائی کر سکتا ہے، لیکن بیج کو پھاڑ کر اس میں سے بوٹا پیدا نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے گفتگو کریں۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ خودکشی کرنے والے کا بھی کوئی نہ کوئی قاتل ضرور ہوتا ہے۔ جس طرح برائی ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اسی طرح نیکی بھی ہمیں دعوت دیتی ہے۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کو عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود آ جاتی ہے۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں اسی چیز کو وہ بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ انسان کو بلندی پر لے جانا بہت مشکل ہے، لیکن اس کو گرا دینا ذرا بھی دشوار نہیں۔ مولانا رومی۔ ہماری اپنی صفات ہی ہمارے مقدر کو، ہمارے مرکز کو خوشبودار بناتی ہیں۔ زندگی کے بعد کام آنے والے چراغ زندگی ہی میں جلائے جاتے ہیں۔ جو لوگ کام میں تاخیر کرتے ہیں وہ زندگی میں کبھی آگے نہیں جا سکتے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب گناہگار توبہ کرتا ہے اور اس کی طرف سے رجوع کرتا ہے۔ جو دل میں ڈال سکتا ہے وہ نصیب میں بھی لکھ سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ رکیے اور غور کریں، زندگی بہت مختصر ہے۔ واصف علی واصف کی ایک بات مجھے بہت پسند تھی۔ وہ کہا کرتے تھے، محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ عروج کے بعد زوال بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ خوشی ایک تحفہ ہے اور بات یہ ہے کہ اس کی توقع نہ کیجیے، بلکہ جب آئے تو اس میں خوش ہونا ہے۔ کسی بد مزاج اور کم ظرف کا احسان لینے سے بہتر ہے کہ انسان وقتی تکلیف برداشت کر لے۔ میں اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں میری پریشانی صرف میری پریشانی ہے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں اگر تم دوسروں سے آگے جانا چاہتے ہو تو ہر قسم کے حالات میں پرسکون رہو۔ محبت شرطوں سے نہیں کی جاتی، محبت تو جو جہاں ہے جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو دھوکہ یا تکلیف دے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ کوئی برا سزا سے نہیں بچ سکتا۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ درد کو مسکرا کر سہنا کیا سیکھ لیا، سب نے سمجھ لیا مجھے تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی وقت بہترین وقت ہے سجدے کا۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ تم یہ کرتے رہنا، تمہارے دروازے پر میلہ لگا رہے گا۔ بد نسلی لوگوں کی قسمت تو بدل سکتی ہے لیکن اوقات نہیں۔ خاندانی لوگ وقت بدلنے پر معیار نہیں بدلتے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔
محتاج کو مہلت دینے میں کوئی احسان نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے جسم کو دفن کر دینا، میرا کوئی مزار نہ بنانا، میرے ہاتھ باندھے رکھنا کہ لوگوں کو پتہ چل سکے جس نے پوری دنیا فتح کی تھی، مرنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جو شخص اپنی تنہائی سے عدل نہیں کرتا وہ زندگی میں کیا عدل کرے گا؟ اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے تو وہ دوسری بار بھی دے گا، آپ کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا صدقے سے بہتر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے غصے کے زیر اثر ہو۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ خود آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پرسکون زندگی گزاریں تو انہیں تھوڑی سی بھوک اور تھوڑی سی سردی کا سامنا کرنے دیں۔ اگر آپ اداس ہیں تو چھوٹے بچوں کے پاس جا کر بیٹھیں، ان کی شرارتیں دیکھیں، ایسا کرنے سے آپ کو اپنا بچپن یاد آئے گا اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ چلتی ہوئی چونٹی سونے والے بیل سے زیادہ کام کرتی ہے۔ ایک بوڑھا آدمی بے مقصد زندگی گزارنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ زندگی کتنی مختصر ہے۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا میں باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ نصیحت وہ سچ ہے جسے کوئی غور سے نہیں سنتا اور تعریف وہ جھوٹ ہے جسے ہر کوئی سننا چاہتا ہے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے جبکہ سلطان کی بھوک ملک کو ملت کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور پروردگار کی خوشنودی کا سبب ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے بال بچوں، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب آپ کسی کی زندگی جھوٹ سے تباہ کرتے ہو تو اسے قرض کے طور پر لیں، وہ آپ کے پاس سود کے ساتھ واپس آئے گا۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے وہ لوگ جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، انسان میں کتنے عیب ہوتے ہیں؟ فرمایا، بے شمار عیب ہے لیکن ایک خوبی پر سب پر پردہ ڈال دیتی ہے اور وہ ہے اس کا حسن اخلاق۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ باپ جیسی حفاظت اور ماں جیسا پیار دنیا میں ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے مگر مرے ہوئوں کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھروسے کو کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی نہیں گرنے دیتی، نہ کسی قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ نفس وہ کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام نہ کروا لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا جاتا ہے لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پہ ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔